اب میں اس کے بعد بغیر کسی تمہید کے جمعیت العلماء کے انتہائی متحرک اور فعال رکن خادم قوم و ملت حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء مہاراشٹر سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا حضرت آئیں، حضرت تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیانات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آج کی اس مبارک مجلس کے صدر محترم ہم سب کے مخدوم شیخ طریقت نمونِ اسلاف حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے محترم مخدوم حضرت مولانا اسماعیل بھوٹا صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام سامنے نشستوں پر تشریف فرما بزرگان محترم اور اگر خواتین کا انتظام ہے تو میری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ جلسہ ختم قرآن اور اصلاح معاشرہ کے عنوان پر منعقد ہوا ہے۔ ختم قرآن کی مجلس ابھی منعقد ہونی ہے اور حضرت کے ہاتھوں ان طلباء کے سروں پر دستار رکھی جانی ہے جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی ہے، اور قرآن کریم کی فضیلت اور حفظ قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تلاوت کی ہے اسی سلسلے میں چند باتیں گزارش کروں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے معاشرے کے اصلاح کے لیے ان چند باتوں پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا ہے، اکیلے ہیں، وہ احد ہیں، وہ صمد ہیں، وہ لم یلد ولم یولد ہیں، نہ ان کا کوئی خاندان ہے، نہ ان کا کوئی کنبہ ہے، نہ ان کی کوئی برادری ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، نہ کوئی ان سے پیدا ہوا ہے، لیکن
اللہ تبارک و تعالی کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے، اور اللہ تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ کتنی ہمدردی رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ کتنی ہمدردی رکھتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب و غریب انداز سے، بڑے انوکھے اسلوب اور پیرائے سے بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا الخلق عیال فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عیال۔ دنیا کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی خاندان نہیں، اللہ کا کوئی کنبہ نہیں، اللہ کی کوئی برادری نہیں۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص کا جو تعلق اپنے گھر کے افراد سے ہوتا ہے، اپنے خاندان سے ہوتا ہے، اپنے قبیلے سے ہوتا ہے، اپنی برادری سے ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے ساتھ، ہماری اپنی اولاد کے ساتھ اگر کوئی محبت رکھتا ہے تو ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارے بچوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ فرماتا ہے تو ہمارے دلوں میں اس شخص کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کا کوئی بھی بندہ جب ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، محبت کا معاملہ کرتا ہے، اس کی ضرورتوں میں کام آتا ہے، اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو بے انتہا پسند فرماتے ہیں۔ اسی بات کو اس پیرائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ جو اللہ کے اس خاندان کے ساتھ احسان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک خاتون بھی تھی، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ بچہ کہیں ادھر ادھر بھٹک گیا، ماں کی نظروں سے دور ہو گیا۔ اب ماں بے چین ہو گئی، پریشان ہو گئی، اس بچے کو تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بچہ ملا تو اس ماں نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس عورت سے یہ کہا جائے کہ اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے تو کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ اپنے اس گود کے بچے کو آگ میں ڈالے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا۔ اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ مہربان اور شفیق ہے جتنی مہربان اور جتنی شفیق یہ عورت اپنے بچے تھی۔ اللہ کو اس سے زیادہ محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی، ایک صحابی آئے چادر اوڑھے ہوئے اور چادر کے ایک کونے میں کوئی چیز انہوں نے چھپا رکھی۔
بیٹھنے کے بعد انہوں نے چادر ہٹائی تو اس میں کچھ چڑیے کے بچے تھے اور چڑیا تھی ان بچوں کی ماں کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آج جب میں ادھر آ رہا تھا تو درختوں کے پاس سے میرا گزر ہوا، میں نے وہاں چڑیوں کے چہچہانے کی آواز سنی، میں ادھر چلا گیا تو مجھے وہاں چڑیے کا گھونسلہ نظر آیا، اس میں یہ چھوٹے چھوٹے چوزے تھے، بچے تھے، میں نے ان کو پکڑ لیا اور جب ان بچوں کو میں نے اپنی چادر میں رکھا تو ان کی ماں یہ چڑیا آ گئی اور میرے سر کے اوپر مڈلانے لگی اور چیخنے اور چلانے لگی۔ میں نے چادر کا کونا ہٹایا اور جب اس نے اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ بچوں کے اوپر گر پڑی اور پھر میں نے اس کو بھی چادر میں لپیٹ لیا اور آپ کی خدمت میں لے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اچھا چادر ہٹاؤ اور ان کو ذرا باہر رکھو۔ انہوں نے باہر رکھ دیا۔ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ان میں اڑنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن وہ ماں، وہ تو اڑ سکتی تھی لیکن ماں بھی نہیں اڑی، بچے بھی نہیں اڑے اور ماں بھی نہیں اڑی۔ ماں یہ جانتی تھی، وہ چڑیا جانتی تھی کہ میری جان کے لیے خطرہ ہے، لیکن بچوں کی محبت میں اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے؟ صحابہ نے کیا کہ اللہ کے رسول، نہایت ہی قابل تعجب بات ہے، یہ چڑیا اڑ سکتی ہے لیکن اس کے باوجود اڑ نہیں رہی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس موقع پر، والذی بعثنی بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ بھیجا، اللہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراخها۔ یہ چڑیا اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتی ہے، اللہ اپنے بندوں سے اس چڑیا سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کا اتنا گہرا تعلق ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اتنی محبت فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں جب سوال جواب ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک شخص سے پوچھیں گے، میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا؟ وہ عرض کرے گا، بار الہ آپ اور بیمار؟ تو اللہ ارشاد فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا، اللہ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، آپ اور بھوک، آپ تو ہر چیز سے بے نیاز ہیں، آپ تو صمد ہیں، آپ تو ساری دنیا کو دیتے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، آپ اور بھوک؟ تو اللہ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو وہاں آتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اسی طرح کئی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، اس سلسلے کی یہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیازی اوصاف عطا فرمائے تھے، جو خصوصیات عطا فرمائی تھی، آپ کبھی کبھی موقع بموقع ان کا اظہار فرمایا کرتے تھے، ورنہ عام حالتوں میں تو آپ تواضع اختیار فرماتے تھے اور تواضع ہی کی شان ہمیشہ رہتی تھی، لیکن ضرورت پڑنے پر آپ اپنا مقام اور مرتبہ
بھی امت کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور شکایت کی کچھ لوگوں کی جنہوں نے آپ کے نسب میں طعن کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا من انا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ صحابہ نے اپنی عادت کے مطابق کہا انت رسول اللہ، لیکن یہ جواب اس موقع کے لیے نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ آپ نے اس وقت ضرورت پڑنے پر اپنا نسب بیان کیا، حالانکہ آپ اپنے نسب کو بیان کرنے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے جب ایک قبیلے کے سردار حضرت اقسم سیفی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی بعثت کی اطلاع ہوئی اور انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو تحقیق حال کے لیے بھیجا اور وہ دونوں گئے تو ان دونوں نے 2 سوال کیے تھے من انت وما انت، آپ کون ہیں، آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا قبیلہ کیا ہے، آپ کے آبا اور اجداد کیا ہے، اور دوسرا سوال تھا کہ آپ کا پیغام کیا ہے۔ آپ نے ان دونوں کو جو جواب دیے ان دونوں نے اپنے قبیلے کے سردار کو آ کر بتایا کہ ہمارے پہلے سوال کا جواب آپ نے نہایت ہی مختصر دیا، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، بس۔ اور دوسرا سوال کہ آپ کا پیغام کیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر مجھے سنائی کہ یہی میرا پیغام ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت اقسم سیفی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے لوگوں، یہ شخص اخلاق فاضلہ کی دعوت دیتا ہے، اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ تم سے سبقت لے جائیں آگے بڑھو اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور کلمہ پڑھ کر کے دائرے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے الفاظ تھے تم سر بنو تم مت بنو، یعنی آگے رہنے والے بنو پیچھے رہنے والے نہ بنو۔ تو آپ اپنے خاندان کو اپنے حسب نسب کو ضرورت کے موقع پر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ضرورت پڑتی تھی تو آپ اپنی خصوصیات بھی بیان فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت بخشی گئی ہے 6 چیزوں کے ذریعے۔ ان میں سے ایک چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی اوتیت جوامع الکلم، اور بھی چیزیں ہیں ان تفصیل میں میں جاؤں گا تو وقت بھی نہیں ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم بات چھوٹی ہو معنی زیادہ ہو، کوزے میں دریا سمو دیا جائے، جملے مختصر ہوں الفاظ کم سے کم ہوں اور ان الفاظ کے اندر معانی کا بحر مواج ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ اللہ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث جس حدیث کو میں نے اپنی گفتگو کے لیے اپنا موضوع بنایا ہے، یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں، ان حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ اب وہ کیا باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی؟ پہلی بات ارشاد من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، جس نے کسی مومن بندے سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی معمولی سی تکلیف دور کی،
اللہ کا کوئی بندہ کسی تکلیف میں مبتلا تھا، اس کی معمولی سی تکلیف کو دور کیا تو اس کا اجر اور اس کا ثواب اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا عطا فرمائیں گے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے کوئی بڑی تکلیف اس کی دور فرمائیں گے۔ پہلے جملے میں بھی قربتن کا لفظ ہے، دوسرے میں بھی ہے، لیکن علماء جانتے ہیں کہ پہلے میں جو قربتن ہے وہاں تنوین تحقیر کے لیے دنیا کی چھوٹی سی مصیبت دور کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے تکلیفوں میں سے بڑی تکلیف کو دور فرمائیں گے، وہاں تنوین تعظیم کے لیے بڑی تکلیف دور فرمائیں گے۔ اب قیامت میں تکالیف کیا ہوں، وہاں مشکلات کیسی کیسی پیش آئیں گی، بڑا عجیب وقت ہوگا میرے دوستو۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ محشر کے مناظر بیان فرمائے ہیں، وہاں کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ ایسا بھی وقت آئے گا کہ وہ انبیاء کرام جنہوں نے اپنی امتوں کے لیے اس دنیا میں اپنی عمریں کھپا دی تھی، 900 سال تک انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں اٹھائی تھی، ان کے اوپر بھی ایسا وقت آئے گا کہ انہیں صرف اپنی فکر ہوگی، وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوگا۔ شفاعت کبریٰ کی وہ طویل حدیث ہے جس میں میدان محشر کے لوگ جمع کر کے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، لیکن سب جواب دے جائیں گے اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، تو بڑا عجیب منظر ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی میں ہوگا۔ کیسا منظر ہوگا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش بیٹھی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بے چین ہو گئے، عائشہ اور عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق تھا حضرت عائشہ سے، جو محبت خاطر تھی حضرت عائشہ سے، اس کی بنیاد پر آپ کو جو پریشانی ہوئی ہوگی اور جس طرح کی بے چینیوں نے اس وقت آپ کو آ گھیرا ہوگا، اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی؟ ما یبکی، عائشہ کیا چیز تمہیں رولا رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ذکرت النار فبکیت، مجھے جہنم یاد آ گیا، وہاں کا عذاب یاد آ گیا اور اس کو یاد کر کے میں رونے لگی۔ اور پھر حضرت عائشہ نے ایک سوال کیا اور یہ سوال اس وقت ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں تو آپ کو ہمارے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنا تعلق ہے، مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ ہم بھی آپ کو یاد آئیں گے قیامت کے دن؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے۔ اور جہنم کو یاد کر کے کون رو رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہے، وہ عائشہ جن کے جنتی ہونے کی بشارت اس دنیا میں دی گئی، جن کے بارے میں یہ بشارت دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اس دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ وہ عائشہ کہ ان کے اوپر جب منافقین نے تہمت باندھی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائی اور ان کی براءت کا اس طرح اعلان فرمایا۔ اس سے پہلے بھی دنیا میں اس طرح کے واقعات ہو چکے تھے۔
اللہ کے مقدس اور پاکیزہ بندوں پر تہمتیں لگائی جا چکی تھی. یاد کیجئے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت کا جو سبب بنایا ایک دودھ پیتے بچے کو بنایا. اس بچے نے گواہی دی ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. یوسف کے کرتے کا دامن دیکھ لو, اگر سامنے کا دامن پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے, زلیخا سچی ہے, اور اگر پیچھے کا دامن پھٹا ہوا ہے تو زلیخا قصوروار ہے اور یوسف سچے ہیں. دیکھا گیا تو دامن پیچھے کا پھٹا ہوا تھا, پیچھے سے اس نے کھینچا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ظاہر. ایسا ہی کچھ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا اپنی قدرت سے. وہ جب حاملہ ہوئی تو پریشان رہنے لگی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ مریم پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جب ایسا کوئی موقع آئے اور لوگ تم سے بات کریں تو تم کچھ مت کہنا اپنی زبان سے, اسی بچے کی طرف اشارہ کر دینا, یہ بچہ جو بچہ آئے گا وہ گواہی دے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بنی اسرائیل اور ان لوگوں نے بات شروع کی, اور بات کہاں سے شروع کی؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ہارون کی بہن یہ تم نے کیا کر دیا؟ نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی, تم نے یہ کیا کر دیا؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ. حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا جو گود میں تھے. اب وہ اور بگڑ گئے. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. یہ مریم تم ہم سے مذاق کر رہی ہو؟ بھلا ہم اس بچے سے جو گود میں ہے دودھ پی رہا ہے, ہم اس سے گفتگو کیسے کریں گے؟ وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. حضرت عائشہ پر جب تہمت باندھی گئی تو ایسا کچھ ہو سکتا؟ کسی دودھ پیتے بچے کو گویائی دے کر حضرت عائشہ کی براءت کرائی جا سکتی تھی, لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ عائشہ کی براءت کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیات قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کا دوسرا پورا رکوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت میں نازل فرمایا. اور حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا تھا؟ ایک حدیث ذکر کر کے پھر اپنی بات آگے بڑھاتا ہے. ازواج مطہرات بہرحال آپس میں ایک دوسرے کی شوقت تھی اور اس طرح کے جذبات کبھی کبھی ان کے اندر بھی آ جایا کرتے تھے. اور ازواج مطہرات میں دو جماعتیں تھیں. ایک جماعت میں حضرت عائشہ, حضرت حفصہ اور حضرت صفیہ اور حضرت سودا, اور دوسری جماعت میں حضرت ام سلمہ اور دیگر ازواج مطہرات تھیں. صحابہ بھی یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق خاطر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے جس دن آپ حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے, صحابہ اپنے گھروں سے ہدایہ اور تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں بھیجتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول ہدیہ سے خوش ہوں گے اور عائشہ کے گھر میں جائے گا, عائشہ خوش ہوں گی تو اللہ کے رسول مزید خوش ہوں گے. اس جذبے سے وہ ہدایہ بھیجتے تھے.
ازواج مطہرات یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت ام سلمہ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائیے کہ وہ اپنے اصحاب سے یہ کہیں کہ ہدایہ بھیجنا ہو جب چاہے بھیج دیا کریں، عائشہ کی باری کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو فرمائی تو جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دو۔ موقع یہ کہنے کا تھا ام سلمہ عائشہ کو تکلیف مت دو، کیونکہ جو بات تم کہہ رہی ہو اگر عائشہ کو پہنچے گی تو عائشہ کو تکلیف ہوگی۔ موقع یہ کہنے کا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق خاطر ہے اس بنا پر آپ فرما رہے ہیں ام سلمہ یہ مت سمجھو کہ اس جملے سے صرف عائشہ کو تکلیف پہنچے گی، تمہارے جملے سے جو عائشہ کے بارے میں کہہ رہی ہو مجھے تکلیف پہنچے گی، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو۔ اور فرمایا ام سلمہ تم جانتی ہو میں عائشہ کے ساتھ ایک بستر میں ایک لحاف کے اندر سویا ہوا ہوتا ہوں، اس حالت میں بھی آسمان سے وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے۔ یہ عائشہ کی فضیلت ہے، اور کسی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن پھر موقع آیا، ازواج مطہرات نے سوچا کہ اب کس سے کہلوایا جائے؟ بس ایک ہی ہستی پر نظر پڑی کہ یہ گفتگو اگر اب کوئی کر سکتا ہے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کر سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور گفتگو کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا ابا حضور آپ جس سے محبت کرتے ہیں میں بھی اس سے محبت کروں گی، کیوں نہیں کروں گی؟ تو فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ ہے حضرت عائشہ، بیٹھی رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں ما یبکی، عائشہ کیا چیز تم کو رلا رہی ہے؟ وہ عرض کرتی ہیں ذکرت النار فبکیت، میں نے جہنم کو یاد کیا تو مجھے رونا آ گیا۔ فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا آپ اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ محبت کے یہ سارے معاملات عائشہ نے دیکھے، وہ سوال کر رہی ہیں دنیا میں اتنی محبت آپ ہم سے فرماتے ہیں، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اما فی ثلاثت مواطن فلا يذكر احد احدا، عائشہ سن لو میدان محشر میں 3 موقع ایسے آئیں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اما فی ثلاثت مواطن فلا يذكر احد احدا، 3 مواقع آئیں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ وہ 3 مواقع آپ نے بیان فرمایا۔ عند المیزان، جب اعمال نامے تولے جا رہے ہیں اس وقت ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، میرے اعمال کا، نیک اعمال کا پڑھا جھکتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے، حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی ترازو جھکی یا ہلکی ہو گئی۔ دوسرا موقع عند الکتاب، جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، حین یقال ہم اقرؤوا کتابیہ، جب لوگوں سے کہا جائے گا کہ آؤ اپنے اپنے اعمال نامے لے لو اور اسے پڑھو، حتی یعلم ایقع کتابہ فی یمینی ام فی شمالہ من وراء ظہر،
یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملا یا پیٹھ پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، اور جس وقت پل صراط کو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو پار کرو اور اس کو پار کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ موقع ہوگا جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تو یہ تین موقع ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، جس نے اس دنیا میں اپنے کسی مومن بھائی کی کوئی معمولی تکلیف دور ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی بڑی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور کرے گا۔ بڑی تکلیف میزان پر اعمال نامہ تولنے کے وقت بھی ہو سکتی ہے، پل صراط پر گزرنے کے وقت بھی ہو سکتی ہے، اور جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں اس وقت بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی، من یسر علی مقصر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کے لیے اس دنیا میں آسانی پیدا کرے۔ وہ تنگ دست، اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ تنگ دست مومن ہو یا مسلم ہو، عام بات آپ نے کہی، من یسر علی مقصر، جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کے عیبوں کو چھپایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی دنیا میں بھی فرمائیں گے اور آخرت میں بھی فرمائیں گے۔ دنیا میں پردہ پوشی، آخرت میں جب سارے انس اور جن جمع ہوں گے اس میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندوں کے گناہوں کو چھپائے گا، اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ آخری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ اللہ برابر اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک بندہ اللہ کی مخلوق کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ چار باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی، ان کو ذہن میں رکھیے اور آج کے ہمارے معاشرے کو، ہمارا معاشرہ کیسا، ہمارا رہن سہن کیسا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا سلوک اور برتاؤ کیسا، ہمارے معاشرے میں جب کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو، بجائے کہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اس کے اوپر حالات جو آئے ہیں وہ اپنے اوپر آنے والے حالات سمجھیں، بجائے اس کے وہ خوش ہو۔ آج کی دنیا، مجھے آپ یہ بتائیے، انسانیت اور حیوانیت میں فرق کیا رہ گیا؟ ایک حیوان اپنے لیے جیتا ہے، ایک جانور اپنے لیے جیتا ہے، وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنی بھوک مٹاتا ہے، اپنی پیاس مٹاتا ہے، اور اپنی خواہشات کے سامنے وہ جتنی چیزوں کو روندنا پڑے وہ روندتا چلا جاتا ہے۔ اگر یہی کام آج کا انسان کرے کہ اسے صرف اپنی فکر ہو، اسے صرف اپنا پیٹ بھرنا ہو، اپنی پیاس بجھانی ہو، اپنا بینک بیلنس بڑھانا ہو،
اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی ہو، دنیا جائے بھاڑ میں، پڑوسی جائے بھاڑ میں، رشتہ دار جائے بھاڑ میں، عزیز و اقارب جائے بھاڑ میں، کسی کی کوئی فکر نہیں، تو میرے دوستو مجھے بتاؤ ایک جانور میں اور ایک انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ انسانی معاشرہ نہیں ہے کہ معاشرے میں ہر آدمی خود غرض ہو جائے۔ اسلامی معاشرے کی پہچان ایثار ہے، ہمدردی ہے، پیار و محبت ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اور اسی اسلامی معاشرے کو برپا کیا تھا مدنی آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج پورے ملک میں جمعیت علماء اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جو تحریک چلا رہی ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ وہ معاشرتی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی بنیاد پر ایک اسلامی صالح معاشرہ وجود میں آیا تھا، وہی معاشرہ پھر ہمارے سامنے آ جائے اور اسی معاشرے میں ہم زندگی اور ہم سانس لینے والے بن جائیں۔ یہ ہے کسی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا، یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ بس ایک واقعہ سنا کر میں اپنے گفتگو ختم کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ایک شخص ملنے کے لیے آیا اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کو دیکھا، اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی تم کچھ پریشان کوئی پریشانی نہیں؟ اس نے کہا حضرت میں نے قرض لیا اور اس کی ادائیگی کی جو مدت تھی وہ پوری ہو چکی ہے اور میں قرض ادا نہیں کر سکا، تقاضا بڑھ رہا ہے، میں پریشان ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کیا میں اس سے تمہاری سفارش کر دوں کہ وہ تمہیں اور مہلت دے دے؟ اس نے کہا حضرت بڑی مہربانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور باہر نکل گئے۔ آنے والے نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت اپنا اعتکاف بھول گئے ہیں، اس لیے باہر نکل گئے اور حضرت کا اعتکاف تو جاتا رہا۔ اس نے یاد دلایا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے اور باہر نکل گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی میں بھولا نہیں، مجھے اپنا اعتکاف یاد ہے اور جان بوجھ کر میں باہر نکلا ہوں اور اس لیے نکلا ہوں۔ روضہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس قبر شریف میں جو ہستی آرام فرما ہے ان کی زبان مبارک سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 10 سال مقبول اعتکاف کا ثواب ایک دن 2 دن نہیں 10 سال کے مقبول اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جانتے ہو اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ ایک دن کا جو مقبول اعتکاف ہوتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس معتکف اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں عائد کر دیتے ہیں۔ ہر خندق اتنی چوڑی جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان۔ ظاہر سی بات ہے اتنی عریض خندق کو پار کر کے جہنم میں نہیں جا سکتا، تو گویا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی معمولی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے، پورا کر دے بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی یہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو آج ہمارے معاشرے میں اگر یہی اسلامی تعلیمات زندہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی زندگی زندہ ہو جائے، آپ یاد رکھیے ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اسلام سے اور مسلمانوں سے جو بدگمانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی باتیں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو کہی جا رہی ہیں،
اس میں کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی قصوروار ہیں۔ ہم نے صدیاں یہاں گزار لی، لیکن ہم نے اسلام کی روشن تصویر اور اسلام کا روشن چہرہ برادران وطن کے سامنے پیش نہیں کیا۔ آپ یاد رکھیے، ہماری عبادتیں ہماری مسجدوں میں ہوتی ہیں، ہماری ان عبادتوں کو دیکھنے برادران وطن نہیں آئیں گے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے معاملات دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاق دیکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ لین دین کہتے ہیں، ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے، ہمارے تعلقات اور ہمارے بیوہار ان کے ساتھ ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر ہم ایک مسلمان تاجر کی حیثیت سے اپنی تجارت کریں گے اور اپنے کاروبار کو فروغ دیں گے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ آخر یہ بندہ کس مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ اپنا نقصان تو برداشت کر لیتا ہے لیکن خریدار کا نقصان کسی بھی صورت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے یہ بات تو برادران وطن کے سامنے پیش ہی نہیں کی۔ ہم تو اسلام سمجھتے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی اور بہت کر لیا، حج کر لیا، بس ہم نے محدود کر دیا اسلامی تعلیمات کو چند دائروں میں۔ میرے دوستو، یہاں ہم قصوروار ہیں۔ اذان میں کیا پیغام دیا جاتا ہے، آج تک برادران وطن کو ہم اذان کا مطلب اور اس کا معنی نہیں سمجھا سکے، اس میں کیا پیغام دیا جاتا ہے وہ نہیں سمجھا سکے۔ اس لیے ان کو چڑ پیدا ہو گئی، گویا ہم اپنی برتری اور فوقیت بیان کرنے کے لیے زور زور سے مائک پر اذان دیتے ہیں اور انہیں چڑھاتے ہیں۔ اگر اذان کا مطلب ہم نے انہیں سمجھایا ہوتا تو میرے دوستو یہ ماحول نہ بنا ہوتا جو آتا، تو ہماری معاشرت صحیح ہو جائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ اصلاح معاشرہ کا جو عنوان یہاں پوسٹر میں دیا گیا تھا، میں نے اسی دائرے میں محدود رہ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔